الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد تمام جماعتی احباب بالخصوص بہت ہی محنتی اور مخلص اور پیارے بھائی محترم جناب قاری محمد عثمان صاحب حفظہ اللہ تعالی اور اس مسجد دی انتظامیہ جملہ معاونین اور وہ بچے جڑے قرآن دی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور انہاں دے والدین سب مبارکباد دے مستحق نے جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے قرآن دی خدمت قرآن پڑھن پڑھان اور اس جستجو اور شوق دے اندر لگایا اس دور دے اندر اے اللہ ذوالجلال دی توفیق اور رحمت تو بغیر ایہو جے کم جڑے نے او ممکن نہیں اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال سب دی اس محبت نو اس کابش نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے کہہ دیو آگے ہن تسی تھوڑا جا اونچی بولو گے تے عورتاں نو پتہ لگے گا بھی جلسہ جاری وگرنہ میرے خیال ہے بھی انہاں دے حساب جو موک گیا جلسہ اللہ پاک خواتین اور مرداں دا سب دا اپنے گھر دے اندر توجہ دے نال قرآن و سنت دیاں باتاں سننا قبول فرمائے قرآن کریم فرقان حمید دی کیڑی کیڑی بات میں تساں احباب نو دساں اور کیڑی کیڑی بات جڑی ہے وہ میں بیان نہ کرا ہر بات ہی قرآن دی نسبت والی بڑی اعلیٰ تو اعلیٰ ہے میری یہ گزارش ہوئے گی کہ تسی
تھوڑی جی توجہ رکھیا جے انشاءاللہ الرحمن تسا احباب دا اللہ دے گھر دے اندر بیٹھنا ضائع اور بیکار نہیں جائے گا۔ محدثین اے بات کہندے نے، بعد محدثین نے لکھیا ہے کہ جدوں ساڈا دل کردا ہے کہ اسی اللہ ذوالجلال دے نال گلاں کریے تو پھر اسی نفل نماز پڑھنی شروع کر دینا، اور جدوں ساڈا دل کردا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڈے نال گلاں کرے، پروردگار عالم ساڈے نال گفتگو فرمان، تو اس وقت پھر اسی اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنی شروع کر دینا۔ یہ اللہ دیاں گلاں نے، اللہ ذوالجلال دیاں باتاں نے، اللہ دا کلام ہے۔ اور کہندے نے کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہاں دا کلام بھی بادشاہی ہویا کرتا ہے، تے جڑا آپ ہی ساری دنیا دا سب تو بڑا بادشاہ ہے، سب تو بڑا حکمران ہے، سب تو بڑی ہستی اور سب تو بڑی ذات ہے، اللہ اکبر، سب تو بڑا ہے، ظاہری بات ہے، او دا کلام بھی سب تو بڑا ہے۔ جڑا آپ سب تو زیادہ طاقتور ہے، او دا کلام بھی بڑیاں طاقتاں والا ہے۔ اور پھر ساڈے واسطے خوش نصیبی یہ ہے کہ ساڈے کول اوہی قرآن موجود ہے جڑا اللہ نے جس طرح نازل فرمایا سی اوویں اپنی اصل حالت دے اندر 1400 سال بعد سانو قرآن مل گیا۔ اے اس مالک دا کتنا بڑا کرم ہے، وگرنہ چیزاں بدل گئیاں، او چیزاں نہ رہیاں۔ کدی کدی بندہ دنیا دی سیر تفریح تے نکلدا ہے اور انہوں پتہ لگدا ہے دنیا دے عجائبات دے اندر کہ فلاں جگہ جڑی ہے ایتھے فلاں دنیا دا بادشاہ رہیا ہے، تے بندہ بڑی جستجو دے نال بڑے شوق دے نال انہوں دیکھدا ہے۔ جے بندے نو پتہ لگ جائے کہ فلاں خط جڑا ہے او فلاں بادشاہ دے ہاتھ دا لکھیا ہویا ہے، بندہ بڑے شوق نال پیسے خرچ کر کے ٹکٹ بھر کے ان دی زیارت کردا ہے، جا کے انہوں دیکھدا ہے۔ ساڈی کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ جڑیاں باتاں اللہ ذوالجلال نے کیتیاں نے اور جدی تلاوت اللہ کر دے رہے، جدی تلاوت اللہ دے حبیب پیغمبر کر دے رہے، جدیاں تلاوتاں پیغمبر دے صحابہ کر دے رہے، وہ قرآن اپنی اصل حالت دے اندر ساڈے کول ساڈے گھران دے اندر موجود ہے۔ کتنی بڑی ساڈی خوش نصیبی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تائیں تے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، کہ بڑیاں قوماں نو اللہ ذوالجلال نے اس قرآن دی وجہ تو بلندی شان اور مقام عطا فرما دیتا، اور بڑے لوگ ایسے سن کہ ایدے نال بے وفائی دی وجہ تو اللہ ذوالجلال نے انہاں نو ذلیل و رسوا کر پتہ یہ چلیا کہ بندے دی دنیا اور آخرت دی کامیابی اور ناکامی دے اندر قرآن دا بڑا عمل دخل ہے، قرآن کریم دا بڑا عمل دخل ہے۔ جڑا بندہ قرآن دے نال دل لگاندا ہے، تسی ایک حدیث سنی ہوئے گی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ ہے جڑا قرآن نو سکھدا اور سکھاندا ہے، وہ بہتر ہے۔ ساڈے علماء حضرت قاری عثمان صاحب بھی بیان کر رہے سن، بلکہ دونوں عثمان کٹھے ہوئے سن ماشاءاللہ۔ ایک عثمان صاحب تے کہندے سن کہ میں بندے کولوں پوچھیا کہ تانوں 1000 روپے دین دا بھی ول آوندا ہے، 5000 دین دا بھی ول آوندا ہے، بعد وچ پھر اسی مشاہدہ کیتا بھی انہاں نوں لین دا بھی بڑا ول آوندا ہے ماشاءاللہ۔ تو بہرحال بھی تانوں بھی دین دا ول آوندا ہے، اللہ پاک تانوں خیر و برکت عطا فرمائے۔ تو حضرات ذرا توجہ کرنا، وہ ایک منڈا سی نا مدرسے پڑھیا فارغ ہویا، سند انہیں لئی،
اور یہ ہوئی گلاں 8 سال سندا رہا کہ قرآن دے نال اللہ پاک عزت عطا فرماندے نے، مقام عطا فرماندے نے، بڑا مرتبہ عطا فرماندے نے، اور بڑی عزت اور بڑا احترام ہے قرآن دی وجہ تو انسان دا۔ وہ سند لے کے بخاری شریف پڑھ کے بڑا خوش واپس اپنے گھر دے اندر جا رہے ہیں۔ جس وقت اڈے تے جا کے چڑھیا بس تے تانوں پتہ ہے جڑے کنڈکٹر حضرات ہوندے نے کرایہ لین والے، انہاں دی ذرا بولی بڑی کرخت جی ہوندی۔ انہوں نے کہا مولوی لیا کڈ کرایہ، مولوی کڈ کرایہ تے میں تینوں دے ہی دینا ہے، لیکن تو بات تے ذرا احترام دے نال کر، میں عالم دین ہاں، جی مینوں سند ملی ہے، خوش میں اپنے گھر جا رہے ہاں تے تو جناب میری بےزتی۔ انہوں نے کہا وہ عالم دین ہوئے گا تے گھر ہوئے گا، پیسے کٹ۔ انہوں بڑا دکھ لگیا، اتھوں اتریا اور اپنے استاد جی دے کول آ گیا، آ کے کہنے لگیا استاد محترم مسجد اج تک یہی پڑھتے رہے کہ قرآن دی وجہ تو بندے نوں عزت بڑی ملدی، مقام بڑا ملدا ہے۔ ساڈی عزت تے بس دا ایک کنڈکٹر نہیں کردا، ساڈی عزت تے بس دا ایک کنڈکٹر نہیں کردا۔ کوئی عام وردی پا کے اوتھے کانسٹیبل چڑھ جائے یا کسی نے ایویں کوئی کوٹ پایا ہوئے تے انہوں جناب کرایہ بھی کوئی نہیں لیندے، سیٹ بھی لب کے دیندے نے، تے اسی جناب سب تو عظیم کتاب نو پڑھنے والے اور اودیاں تلاوتاں کرنے والے اور اپنے سینے اندر انہوں محفوظ کرنے والے، سانو کون پوچھدا ہے؟ مولوی کہہ کے لوگ بلاندے نے، کوئی بندہ عزت نہیں کردا، کوئی احترام نہیں کردا، کنڈکٹر نہیں ساڈی عزت کردا تے ہور ساڈی عزت کنے کرنی؟ تو استاد محترم جڑے سن نا وہ بھی بڑے سمجھدار سن، اللہ نے بڑی فہم و فراست عطا فرمائی سی۔ انہوں نے اپنے گھر دے اندر گئے تے ایک موتی چمکدا ہویا لے کے آئے اور اپنے اس شاگرد نوں پھڑا کے کہنے لگے بھی اے جڑا موتی ہے نا، اے فلاں محلے دے اندر ایک کمار ہے جڑا اپنی سیتے نماز پڑھنے واسطے بھی آوندا ہے، اونوں جا کے دے، میرا نام لئی۔ چلا گیا شاگرد، جا کے انہوں دے چھڑیا۔ استاد جی نے بھیجیا مسجد دے وچوں کوئی تبرک ہی ہوئے گا، انہیں تبرک سمجھ کے انہوں جناب ول کے نا کپڑے دے نال تے اپنے کھوتے دے گل دے نال بن دیتا بھی با برکت شے، میرا تے کم ہی کھوتیاں والا ہے، چلو اے دے وچ کوئی برکت پہ جائے گی۔ جی میں اسی برکت دے طور تے توید لے انہیں ہم میں کدی حیران ہونا پوچھنا بندیاں کو بھی یار توید کہیں نے جی قرآن ہی لکھے ہے، اچھا میں کہ جے قرآن دیاں 2-4 ایتاں لکھ دیتیاں نے او دے نال تے تینوں برکت ملدی ہے تے جڑا پورا قرآن گھر دے اندر پیا او دے نال کچھ بھی نہیں ملدا، یعنی 30 سپارے گھر دے اندر پے نے او دے نال کدی برکت نہیں ملی، 2-3 ایتاں جڑیاں نے او کوئی عامل لکھ دے گا او دے نال برکت ملدی۔ ساڈی بھی سوچ بڑی عجیب ہے، انہیں بھی یہی سوچیا، انہیں کیا کوئی برکت علی شے ہونی بن۔ 2-4 دن گزرے اوتھے ٹھہرے رہیا، فرمان لگے او جڑی شے انہوں دے کے آیا سی نا او دے کولوں واپس لے، انہیں جا کے منگی، کی گل ہے چلو اتار کے دے چھڑی، او لے کہنے لگے انہوں ہن فلاں بازار دے اندر لے جا، ایک جوہری دی دکان ہے سنیارے دی، انہوں جا کے 10 میرا بھی انہوں نے دیتی۔ وہ گیا اوتھے جا کے انہیں جس وقت اپنی جیب وچوں کڈیا نا موتی، اودی چمک نوں ویکھ کے او جوہری اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو کتھوں لے کے آیا؟ کہ جی میرے استاد محترم نے دیتی۔ انہیں کہ استاد جی کو پوچھے دے پیسے کنے لینے؟ وہ یہ گل کر ہی رہا، دوسرے نو پتہ لگ گیا، تیسرے نو اتھے مجمع لگ گیا، اتھے بولیاں لگن لگ پئیاں، آپس دے اندر جھگڑے ہون لگ پے۔ انہیں کہا جی میں لینا ہے، انہیں کہا میں لینا ہے، انہیں کہا میں لینا ہے، جھگڑا ہو گیا۔ انہیں آ کے استاد جی نو دسیا، انہیں کہا پھر کوئی گل سمجھ میں چاہیے؟ کہنے لگے جی نہیں آئی، فرمان لگے وہ کلو موتی واپس لے، وہ واپس لے آیا۔ تو پھر استاد محترم نے فرمایا کہ دیکھ ایک بڑا قیمتی موتی سی، اے میں تینوں دیتا، جس وقت تو اس کمیار دے کو لے کے گیا انہوں دی قدر و قیمت دا پتہ نہیں سی، انہوں نہیں پتا سی یہ کنا قیمتی ہے، اے دا مول کی ہے، انہیں کھوتے دے گل نال بن دیتا تبرک سمجھ کے۔ تے جدے کول تو لے کے گیا جنہوں پتا سی یہ دی قدر و قیمت دا،
دیکھ پھر وہ آپس دے اندر کیویں دستو گریبان ہوئے اور کیویں انہوں نے کیا کہ میں انہوں خریدنا ہے، میں انہوں خریدنا ہے۔ او میرے پتر، بات یہ ہے کہ قرآن دی اور قرآن والے دی قدر و قیمت دا جنہوں پتہ ہے نا، وہ کدی بھی وہ دی توہین نہیں کر سکدا، وہ کدی بھی انہوں وہ مولوی کہہ کے تے صوفی کہہ کے نہیں بلا سکدا۔ انہوں پتہ ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اس قرآن دی برکت دے نال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ 50,000 سال دا جڑا دن ہوئے گا قیامت دا، جدوں قرآن دا ماہر اس قیامت دے دن دے اندر میدان دے وچ آئے گا، او دے سجے کھبے اللہ ذوالجلال فرشتیاں دی ایک بہت بڑی جماعت دا پروٹوکول لگا دیں گے۔ 50,000 سال تک فرشتے او دے اگے پیچھے او دے پروٹوکول دے اندر اتنی دیر تک پھر دے رہیں گے جتنی دیر تک وہ بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہو جائے گا۔ یہ ہے قرآن دی قدر و قیمت۔ قرآن میں تانوں دساں قرآن دی کی قدر و قیمت ہے، اللہ کیویں بنواندے نے۔ کدی تسی دیکھیا میں تانوں ایک مثال دے نال بات سمجھاں۔ بندہ ایک گیا اپنی بچی دا سمجھو فرنیچر دا سامان بنوا کے لے کے آیا، انہیں بنوایا سائیدہ کہہ کے بڑی قیمتی لکڑی، اتھے ایک نا تھوڑا جہا ٹکڑا پیا سی لکڑی دا جنوں سیونک لگی سی۔ وہ پوچھن لگیا وہ دکاندار کو بھی یار اے لکڑی دا تم کی کرنا ہے؟ کہندا چودھری صاحب حکم کرو۔ کیا اے دی یار تو میں نے چھوٹی جی ایک ریل نہیں بنا کے دے دیندا؟ انہیں ادھروں ادھروں تراش خراش کر کے ان دی ایک ریل بنا دیتی۔ وہ ہون جناب 4-5 لاکھ والا فرنیچر بھی گھر دے اندر لے آیا، وہ ریل بھی لے آیا جڑی انہوں مفت ملی، انہیں پیسے نہیں لے آئے، یہ دے کدے پیسے لینے سے وہ لے آ کے انہیں مسیح تے رکھ دیتی۔ فرنیچر انہیں اپنے گھر دے اندر رکھ دیتا ہے۔ ان ہویا کی ہے وہ فرنیچر جڑا ہے نا وہ دے اتے بچے بیٹھ رہے ہیں چڑھ رہے ہیں، بچے نے ایک نے پیشاب کر دیتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ بنے ہی اس واسطے، بنے ہی اس واسطے، نچ رہے ہیں ٹپ رہے ہیں شور و گوگا ہو رہے ہیں، بنے ہی اس واسطے، خوش ہو رہے ہیں بلکہ والدین کہ فرنیچر آیا ہے ماشاءاللہ سارے بچے راضی نے، سارے اتے چھلانگا لگا رہے ہیں۔ وہ ایک بچہ مسجد دے اندر آیا ہے، وہ دوڑ دا جا کے اس ریل دے اوپر بیٹھن لگیا ہے، تے کول ہی بیٹھے بابا جی کے او بیٹا نہیں یہ دے اوپر بیٹھنا، یہ دے اوپر نہیں بیٹھنا۔ کیوں بابا جی مفت ملی، یہ تے قیمت ہی کوئی نہیں، میں تے لکھاں دے فرنیچر دے اوپر چھلانگا لگا کے آیا۔ انہیں کہا پتر او دے اوپر چھلانگا لگانیاں نے، اے دے اوپر نہیں بیٹھنا، کیونکہ تینوں پتہ نہیں اے دے اوپر اللہ ذوالجلال دا قرآن رکھی دا ہے، قرآن رکھی دا ہے۔ دسو میں نو کسے نو دے اوپر بیٹھن دے ہوگے پھٹی دے؟ ادنا تو ادنا مسلمان ہر چیز برداشت کر لے گا، لیکن کسے نو پھٹی دے اوپر نہیں بیٹھن دے گا۔ میں سوالے کر رہے ہیں کہ جس پھٹی دا لکڑی دی قیمت کوئی نہیں، سیونک لگی سی مفت ملی، او دے اوپر کیوں نہیں بیٹھن دیندے؟ او دی اتنی عزت اتنا احترام اچانک کیویں پیدا ہو گیا؟ ہر بندہ بولے گا مولانا صاحب او دا احترام پھٹی دا اپنا کوئی نہیں سی، احترام ادو بن گیا جدوں اس پھٹی دا تعلق اللہ دے قرآن دے نال جڑ گیا۔ اس طرح منواندے نے میرے اللہ۔ بندہ ایک گیا دکان تے، انہیں بڑا قیمتی پوشاکاں خریدیاں، نالے کو پیاسی وہ فلیٹ جئی سبز رنگ دی، انہیں کہا یار تھوڑا جائے بھی لا کے دے دے۔ وہ لوایا دردی کو لوندا ایک غلاف بنا، وہ لے آ کے مسجد دا قرآن ہوندے وچ رکھ دیتا، تے او جناب قیمتی پوشاکاں سوالیاں اپنیاں۔ ہویا کی کوئی اندھیری آئی، وہ پوشاک دی اڈی گلی وچ تے لوگ آ رہے ہیں، اتوں نہیں گزر رہے ہیں، بھئی ہوئے گی کسے دی، کسے نے توجہ ہی نہیں کیتی، جا رہے ہیں کسے نے دیکھنا تک گوارا نہیں کیتا، کسے نے ہاتھ تک لگانا گوارا نہیں کیتا۔ تھوڑا جا کے گیا تے مسجد دے دروازے کے او جناب غلاف جڑا مفت وچ ملیا سی او پیا سی۔ تسی اپنی ایمانداری نال دسو کہ کوئی غلاف پیا ہوئے تے کوئی بندہ او دے اتے پیر رکھ کے گزر جائے، اس طرح ہو سکتا ہے بھلا؟ اٹھائے گا بندہ، ہر بندہ انہوں اٹھائے گا، سینے نہ لگائے گا، انہوں صاف کرے گا، مسجد دے اندر لے آ کے رکھے گا۔ او بھائی
پوشاک نو تے کسے نے ہاتھ نہیں لگایا، اجے تک لوگ او دے اتوں گزردے جا رہے، مٹی دے اندروں مل گئی۔ اور اے جڑا فلیٹ بیکار کپڑا جدی قیمت کوئی نہیں مفت دے اندر ملن والا، تسی تڑپ گئے، برداشت نہ کر سکے۔ گل کی بن گئی، وجہ کی بن گئی؟ اتنا احترام مفت وچ ملن والے کپڑے دا۔ ہر بندہ کہے گا کپڑے دا اپنا تے احترام کوئی نہیں سی، اے دا احترام ادوں پیدا ہو گیا جدوں اے دا تعلق اللہ دے قرآن دے نال جڑ گیا۔ عزت کروائی کہ نہیں اللہ نے؟ بولو۔ چلو میں تو ہور دس دینا، بچے نے چھوٹے چھوٹے انہوں نے پڑھیا ناظرہ قرآن، اللہ پاک انہوں نے قرآن دا حافظ بنائے، کہہ دیو آمین۔ میرے قاری صاحب نے بڑا زور لایا لیکن تسی آمین نہیں کہ تسی پکے بڑے ہو ماشاءاللہ، ایک باری اونچی کہو آمین۔ حضرات عمومی طور تے شاید ہو پھر الیکشناں دا دور آئی جائے ساڈے ملک دے وچ، افراتفری تے پوری دنیا نو بس شوق تے ہی ہے نا، ایک کوئی شوق ہے ساڈی قوم دا۔ تے وہ ایک چودھری صاحب سن علاقے وچ الیکشن لڑن والے، وہ جناب ووٹ منگدے منگدے کتے مغرب دی اذان دا ٹائم ہو گیا، تے تانوں پتہ ہے بھی اگے پیچھے کدی مسیتے بڑھن نہ بڑھن، الیکشناں دے دناں پھر آ ہو جاندے نال، پھر پیچھے کوئی چیلے چمچے ایک پوری قطار سی مسجد دے وچ داخل ہو گئے، گڈیاں جناب باہر کھڑیاں نے، 1.5-2 کروڑ والیاں لینا لگیاں نے گڈیاں دیاں۔ او جناب خان صاحب چودھری صاحب او مسجد دے اندر آ گئے، قدرتی مسجد دے وچ جڑے قاری صاحب سن، قاری عثمان صاحب وہ چھٹی تے گئے سن، وہ ہے کوئی نہیں سن، بندہ نماز کرانے والا کوئی نہیں سن۔ تسی اپنی ایمانداری نال دسو، او ہوئی چودھری، او ہوئی وڈیرا، او ہوئی ایم این اے، او ہوئی ایم پی اے جدے پیچھے اسی دن رات ذلیل ہونے ہیں، جنہاں دے ڈیریاں تے جا کے بیٹھنے ہیں، جنہاں دے نال سلام لے کے اسی سیلفیاں کھچ کے لوگاں نو دسنے ہیں بھی دیکھو میرے نال دا تعلق، وہ فلاں ساڈے کول آیا، فلاں ساڈے کول آیا۔ اللہ اکبر، ساڈی تے ایک سوچ پاکستانی قوم دی ہے ہی ایسی ہے کہ اسی غلامی نو بڑا پسند کرنے ہیں، لیکن کوئی بندہ مسجد دے اندر آ کے اس ایم این اے نو، اس ایم پی اے نو یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب اگے آؤ جماعت کراؤ، نہ وہ خود اگے آ رہے ہیں نہ کوئی بندہ کہہ رہا ہے۔ ہر بندے نو پتہ ہے اے چودھر دے قابل ہے، ساڈیاں پنچایتاں دے فیصلے کرنے دے قابل ہے، لیکن مسلے تے کھڑے ہون دے قابل او بولو تے صحیح۔ چھوٹے نے دیکھن گے پھر سجے کھبے، پھر اوہی منڈا اوہی بچہ جنہوں ویکھیا سی جلسے دے وچ انعام مل رہا سی، جنہیں ناظرہ قرآن پڑھے ہے، اور جنہوں باہر کوئی پوچھدا نہیں، جنہوں نال کوئی سلام نہیں لیندا، انہوں سارے کہہ رہے نے پتر آ ذرا کے مسلے تے کھڑا ہو، تو جماعت کروا۔ انہوں قرآن دیاں چند ایتاں یاد سن، وہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ دی قسم ہے کسے چودھری دے اندر ہمت نہیں، طاقت نہیں، جرت نہیں کہ اس معصوم بچے تو پہلے رکوع دے اندر جا سکے، او دے تو پہلے سجدے دے اندر جا سکے، او دے تو پہلے سلام پھیر سکے۔ ساری دنیا میرے اللہ نے او دے پیچھے لگا دی تھی، معصوم بچہ مسلے سے کھڑا ہو گیا۔ اللہ جی گل کی ہے، انہوں تے باہر کوئی پوچھدا نہیں، اے نال تے کوئی بندہ مشورہ لین واسطے تیار نہیں۔ اے مسجد دے اندر آ کے سوچ بدل گئی، سوچ و فکر دے زاویے بدل گئے، انداز بدل گئے، ایتھے معیار بدل گئے، عزت دے معیار بدل گئے۔ بچہ مسلے سے کھڑا ہو گیا، اے دی عزت زیادہ کیویں بن گئی؟ او جڑا مر گیا کروڑاں روپیے لگاندا ہویا، انہوں کسی نے مسلے سے کھڑا کیوں نہیں کیتا؟ آواز پھر وہی ہوندی ہے لوگو، عزت تے شاید اتنی نہیں سی، لیکن عزت بن گئی اودوں دی جدوں دا بچے دا تعلق قرآن دے نال جڑ گیا۔ قرآن دے نال کوئی معمولی کتاب ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اجڑی میں حدیث تواڈے سامنے پڑھی ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس حدیث دے راوی کون نے پڑھا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قدرتی گل ہے قاری صاحب بھی عثمان نے، تے میرے تو پہلے جدا خطاب ہویا وہ بھی عثمان ہی ہے ماشاءاللہ، تے اس حدیث نو بیان کرنے والے عثمان بن عفان رضی اللہ۔ حضرت عثمان نبی پاک علیہ السلام دے او صحابی نے جنہاں نے امت نو قرآن دی ایک قرت دے اوپر جمع کیتا، ایک قرت دے اوپر جمع کیتا۔ اے جڑی قرت اسی کرنے ہیں نا قرآن دی،
جڑی تلاوت اسی جس قرت اور لہجے دے اندر پڑھنے اسے لہجے دے اندر پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے، وہی لہجہ ہے جس لہجے اور قرت دے اوپر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت نو جمع کیتا سی۔ 7 نسخے اس قرت دے اس وقت تیار کروا کے پوری دنیا دے اندر پھیلائے، اج بھی ہو کئی جگہ تے موجود نے۔ حضرت عثمان مصحف عثمانی دے مطابق اج قرآن پڑھیا جا رہا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، دنیا دا بچہ جدو قرآن دا الحمدللہ رب العالمین پڑھدا ہے، او دے پڑھن دے نال جتھے اس بچے نو ثواب مل رہا ہے، او دے والدین نو ثواب مل رہا ہے، او دے اساتذہ نو ثواب مل رہا ہے، اوتھے اے برابر دا ثواب 1400 سال پہلے قرآن دی خدمت کرنے والے جناب عثمان ابن عفان نو بھی مل رہا ہے۔ کتنا ثواب اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ اج بھی حضرت عثمان دے نام دا اکاؤنٹ سعودی عرب دے الراجی بینک دے اندر جاری، اج بھی کھلے ہوئے اکاؤنٹ۔ وہ جڑا بیر عثمان آپ نے خرید کے دیتا سی نا، اگرچہ اتھے جانتے اج کل پابندی ہے ساڈیاں کرتوتاں دی وجہ تو، لیکن او دا اجے بھی پانی لگ رہا کھجوراں دے باغاں نوں، اور جتنی آمدن حرمین دے اوپر خرچ ہو رہی۔ 1400 سال گزر گئے نے، عثمان دے نام دا اکاؤنٹ اج بھی جاری۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، اور جس بات کا میں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں چند باتاں میں بیان کرنی ہیں۔ اللہ ذوالجلال قرآن والیاں نوں کتنی عزتاں عطا فرماندے نے۔ محمد الرسول اللہ، سارے اونچی پڑھو صلی اللہ ہو، سارے نہیں بولے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات دے امام نے قرآن دے نال خود صاحب قرآن اور قرآن دی تلاوت کرنے والے، قرآن دی تلاوت نو سننے والے، قرآن نو بڑی محبت دے نال پڑھنے والے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ کائنات دے امام ایک رات میرے کول آئے، میرے کول رحم دی باری سی، تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ میرا دل کردا ہے کہ اج رات میں اللہ ذوالجلال دی عبادت کراں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ام المومنین عرض کر دیا نے سونے پیغمبر جی، اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی، تو آڈی قربت تو آڈی رفاقت دنیا دی ہر چیز نالوں زیادہ مینوں محبوب اور پیاری ہے، لیکن جویں تسی راضی اویں میں راضی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے فرماندیاں کی نے کہ کائنات دے امام نے نفل نیت لے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کائنات دے امام ادھر اللہ ذوالجلال دے نال تارا مل گئیاں، اللہ ذوالجلال دے کلام دی تلاوت کر رہے نے صاحب قرآن۔ وہ پیغمبر دا صحابی اگر قرآن دی تلاوت کرے، وہ تسی سنیا نہیں کہ جناب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں قرآن پڑھ رہے نے اللہ نے آسمان تو فرشتے نازل فرما دیتے۔ اللہ اکبر۔ گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیتا، بیٹا یحییٰ کول لیٹیا ہویا ہے، قرآن دی تلاوت بند کر دینے تے روشنی اوپر نو چلی جاندی ہے۔ وہ صبح دا وقت ہویا، نبی کریم علیہ السلام نو جا کے رات والیاں کہانیاں سنا دیتیاں۔ اے اللہ دے پیغمبر جی، رات عجیب ہی میرے نال ایک وقوع ہو گیا کہ جدوں میں قرآن پڑھدا سی ایک بدلی دی طرح روشنی میرے اوپر نیچے اترنا شروع ہو جاندی سی، آسمان تو تھلے نو آنا شروع ہو جاندی سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدوں میں قرآن دی تلاوت ختم کردا سی وہ کو جناب روشنی اوپر جانا شروع ہو جاندی سی۔ سرکار مدینہ نے فرمایا اوے حسین تینوں پتہ ہی نہیں لگیا، او اللہ ذوالجلال دے نورانی فرشتیاں دی جماعت سی۔ اگر تو قرآن دی تلاوتاں نو روک دا نہ تے فرشتے زمین دے اوپر اس طرح اتر جاندے کہ مدینے دے اندر بسنے والے لوگ فرشتیاں دیاں زیارتاں کر لیندے۔ فرشتیاں دیاں زیارتاں قرآن سنن واسطے
آسمان تو ملائکہ دی جماعت، زمین تے اتر دی اللہ اکبر کبیرہ، اتنی محبت ہے فرشتیاں نو اللہ ذو الجلال دے قرآن دے نال، تے جدوں صاحب قرآن اللہ اکبر کبیرہ جدے جیسا دنیا تے آیا بھی کوئی نہیں تے قیامت تک آنا بھی، بولو جدا عقیدہ ذرا اونچی بولے، کوئی نہیں آنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا غور کرے یہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، فکر نگاہ و بشر سے ہے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اتنی ٹھنڈ آئی نہیں جنہی تسی محسوس کر رہے ہو، انشاءاللہ الرحمن دیگا بھی میں بار پکدیاں ہوئیاں ویکھیاں نے تے او تواڈے واسطے نے، انہاں واسطے نے، کہہ دو سبحان اللہ۔ دیگاں دا نام آیا ہوں تے اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ یعنی روحانی غذا بھی اور جسمانی غذا بھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی ہور نہیں، کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا، اونچی کہو سبحان اللہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا ہے، سامنے والا ڈبہ نہیں چل رہا چل رہے ہیں، حضرات ذرا غور کرے جے میں نو تے ادھر والے دی آواز آ رہی ہے، ذرا انہوں بھی تیز کرو۔ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی ہور نہیں، کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا، کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا، گاراں چ مکڑی بنا لیں دی جالا، مکڑی بنا لیں دی جالا، وہ خود ہو جاندا اے رب رکھوالا، خود ہو جاندا اے رب رکھوالا، مل بھی آئے صدیق دے ایمان دا، کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا، ختم نبوت دا ہویا اعلان، ختم نبوت دا ہویا اعلان، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت دا ہویا اعلان، گواہی پہ دیندا رب رحمان، منہ کالا ہویا مرزے بے ایمان دا، کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ وہ قرآن پڑھن والے اللہ اکبر کبیرہ، ذرا توجہ کری میری بات دے اوپر، قرآن دیاں کتنیاں برکتانے، کتنیاں برکتانے۔ وہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اکبر کبیرہ، تے اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں وہ لوگوں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر بندہ دوسرے بندے تو دور جائے گا، ہر بندہ دوسرے تو فرار ہو جائے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی تو دور چلا جائے گا، بیٹا اپنی ماں تو دور چلا جائے گا، شوہر اپنی بیوی تو دور چلا جائے گا۔ وہ جڑا اتنا ہیبت ناک دن ہوئے گا کہ کوئی بندہ بھی کسے دے قریب نہیں آئے گا سوائے انہاں لوگاں دے جنہاں دے دل دے اندر اللہ ذوالجلال نے قرآن نو جمع کر دیتا ہے۔ قرآن نو حفظ کرنے والے لوگ کل قیامت والے دن دور نہیں جان گے،
بلکہ اپنے ماپیاں نو لبدے پھردے ہونگے، لبدے پھردے ہونگے۔ اج بچیاں نے قرآن پڑھیا ہے، انہاں نو اعزازات دے نال انعام دے نال نوازیا گیا ہے، انہاں نو ٹوپیاں دتیاں گئیاں نے، انہاں نو جناب شیلڈاں پیش کیتیاں گئیاں نے، اللہ اکبر، حوصلہ افزائی دے طور تے۔ لیکن جدوں اے قرآن دے حافظ بن جان گے، دنیا کوئی انعام دوے یا نہ دوے، سرکار مدینہ نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال پھر حافظ قرآن دے والدین نو میدان محشر دے اندر لے کے آئیں گے، عزت وقار اور سونے دے تاج دے نال حافظ قرآن دے والدین نو اس طرح سجایا جائے گا کہ دنیا ویکھ کے رشک کر رہی ہوئے گی۔ جنہاں دے بچیاں نے قرآن حفظ کیتا ہوئے گا، میں انہوں نے کہہ رہے ہیں جڑے آپ حفظ نہیں کر سکے، چلو اپنی اولاداں نو قرآن دے حافظ بنا دیو، اپنی اولاداں نو قرآن دے حافظ بنا دیو، کل قیامت والے دن تاکہ ساڈے سراں تے بھی عزت اور عظمت دا تاج پہنایا جائے۔ وہ جنہوں تاج پہنایا گیا وہ جنت تے پکی ہے، پیچھے جنت کتھے رہ گئی؟ پھر جنت تے پھر پکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ ایک بات میں نو یاد آئی ہے، میں تنوں سناواں تیرے ایمان تازہ ہو جائے۔ جنتی لوگ جنت دے اندر چلے جان گے تے انہاں دیاں نیکیاں پیچھے رہ جان گیاں۔ نماز جنت دے اندر نہیں، حج جنت دے اندر نہیں، زکوٰۃ جنت دے اندر نہیں، جہاد جنت دے اندر نہیں، صدقات و خیرات جنت دے اندر نہیں۔ نیکیاں ختم، اعمال دا سلسلہ ختم، ساری نیکیاں پیچھے رہ جان گیاں۔ بندہ انہاں دے عوض خود جنت دے اندر داخل ہو گیا ہے۔ وہ سمائے ایک نیکی دے، ایک نیکی ایسی ہے کہ جنہی جنت دے اندر بھی بندے دے نال جائے گی۔ وہ کیڑی نیکی ہے؟ وہ اللہ دا قرآن ہے۔ وہ 91 والے وہ اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے۔ سالاں دے سال ہو گئے تو کدی قرآن پڑھیا نہیں، تو کدی قرآن دی تلاوت نہیں کیتی، لیکن جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرنے والا ہے، جدوں جنتی جنت دے اندر جان گے، پھر اللہ ذوالجلال دی طرفوں کی فرمایا جائے گا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اے قرآن پڑھدا جا تے جنت دیاں پوڑیاں چڑھدا جا۔ کی پڑھدا جا؟ بولو، قرآن پڑھدا جا۔ قرآن کوئی صحیفہ، ناول، ڈائجسٹ، اخبار نہیں، قرآن۔ کتنے لوگ نے، میں ہاتھ نہیں کھڑے کرانے، لیکن میں ایک احساس دلانا ہے، کتنے لوگ نے جنہوں نے قرآن دی تلاوت کو اپنی زندگی دا معمول بنایا۔ شاید ہی کو ہون ایک دو چار بس پڑھ دے ہی نہیں قرآن۔ بلکہ چلو ساڑھے سے تھوڑا بہت فرق ہے، عمومی طور پر ساڑھے معاشرے تے مردے بخشان واسطے بھی مولوی رکھے ہیں، قرآن پڑھن واسطے بھی مسجد دے طالب علم نے لے کے آؤ جی انہوں نے قرآن پڑھ دینے تھے۔ ہوندا اس طرح کے نہیں ہوندا؟ تو کیوں، آپ کیوں نہیں پڑھدا؟ اوہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، اللہ دی قسم ہے، دے ورگی کوئی کتاب ہو سکتی ہے کہ قرآن پاک ایک بندہ پڑھے نا تے او دے کولوں پڑھیا نہ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ پڑھ دے لیکن او دے کولوں صحیح پڑھیا نہیں جاندا، میرا اللہ انہوں ڈبل ثواب عطا فرمائے۔ حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کردے سن، قرآن جدے کولوں پڑھیا نہیں جاندا انہوں میرا اللہ دوہرا ثواب عطا فرما دیندے نے، ایک پڑھن دا، دوسرا اڑن دا، دوسرا اڑن دا ثواب عطا فرما۔ اور تو میں ایک گل سناواں، ایک بابا آیا نبی پاک علیہ السلام، بزرگ بندہ ہے، کائنات دے امام دے کولا کی حاضر ہویا تے آگے کہندے سونے پیغمبر جی زبان میری موٹی ہو گئی ہے، دماغ میرا کمزور ہو گیا ہے، گل میں نو یاد نہیں رہندی، قرآن میرے کو پڑھیا نہیں جاندا، اگر سن لواں تے بھول جانا۔ اس وقت قرآن لکھیا ہویا ایک مجلد جلد دی صورت دے اندر تے موجود نہیں سی، سن سنا کے یاد کر دے سن۔
ساڈی تے خوش نصیبی ہے کہ الماریاں بھریاں نے، لیکن بد نصیبی ہے الماریاں بھریاں نے پڑھدے پھر نہیں، پڑھدے پھر نہیں۔ کہندے اللہ دے پیغمبر جی مینوں یاد نہیں رہندا، گل سننا فوری طور تے دماغ وچوں نکل جاندی ہے، کوئی ایسے جملے کوئی ایسیاں باتاں مینوں دس دیو کہ جڑیاں میں پڑھا ہون بھی آسان، بھولن بھی مینوں نہ، یاد بھی مینوں ہو جان، تے انہاں دا ثواب بھی مینوں قرآن پڑھن دے برابر ہی ملے۔ قرآن دا بدل، قرآن دا بدل ہوئے جڑا وہ مینوں کوئی دس دیو۔ شوق سی نا، شوق دی بات، یہو جی گلاں وہی کردا جنوں شوق ہوئے، جنوں شوق نہیں ہونے کدی مسئلے نہیں پوچھے آن کے نیڑے نہیں لگدا، پڑھیا جمعہ تے گیا۔ حضرات ذرا توجہ کر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بابا جی نو حل دسی، آپ نے فرمایا بابا جی پڑھیا کرو سبحان اللہ، تسی نہیں پڑھو، اچھی پڑھو سبحان اللہ، کیوں نہیں پڑھ دے؟ پڑھ دے ہی رہندے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، میرے نال نال پڑھنا، جس طرح سمجھو جی میں کلاس لگی تے میں پڑھانا آیا تانوں۔ حضرات ذرا غور کریا جے، ذرا اونچی پڑھو میرے نال، کی پڑھو؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ کتنے جملے ہو گئے؟ انہیں نا بابے نے کہا اللہ دے نبی ذرا ٹھہر جائے، مینوں ذرا دوبارہ پڑھ لین دے۔ اس طرح نا اپنی ہاتھ کر کے نا پڑھ رہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح مٹھی بند کر کے نا تے بابا سی تانوں پتہ دیہاتی بندے ذرا بے تکلف جے ہوندے نے، دلیر ہوندے نے کچھ، تے کہن لگے اللہ دے نبی اے جڑے جملے تسی مینوں دسے نے اے تے نے میرے اللہ واسطے، انہاں وچ میرے واسطے کی ہے؟ ادھے وچ اللہ دی تعریف، تسبیح، تحمید، تمجید بیان ہوئی ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ دے نبی دے وچ میرے واسطے کی ہے؟ تے نبی کریم علیہ السلام مسکرا پہ آپ فرمان لگے بابا جی چلو تسی اپنے واسطے بھی یاد کر لو، کہو سبحان اللہ، یاد کر لو اپنے واسطے بھی۔ تے آپ نے پھر بابا جی نو یاد کرایا، آپ نے فرمایا پڑھیا کرو اللہم اغفر لی، پڑھ لو۔ اجے کدی نہیں زندگی چ کیا تے چلو اج قسم توڑ دیو، سارے اونچی پڑھو اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ کنے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ جی ایک منٹ ذرا ٹھہر جاؤ، جلدی نہ کریا جے میرے متعلق، ذرا تھوڑا جہا تسی ٹھہر جاؤ، مینوں دہرا لینا۔ ہن پڑھن لگ پے اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ انہوں اینا چاہ چڑھیا کہ جملے بھی سوکھے، زبان تے بھی چڑھ گئے، یاد بھی ہو گئے، اینا نازی چہرہ سرخ ہو گیا، ہسدا ہویا اتھوں اٹھیا، کھڑا ہویا نال پڑھدا جا رہا اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ ادھر سرکار مدینہ تشریف فرمانے، آپ نے فرمایا او میرے صحابہ ذرا دیکھو اس بابے دی طرف، جدوں آیا سی خالی ہتھی آیا سی، ہن اٹھ کے جا رہی ہے۔ میں اللہ دا پیغمبر تانوں یہ بات دس رہا کہ اپنی خیر اور برکت دے نال جھولیاں نو بھر کے واپس جا رہے، خیر اور برکت دے نال جھولیاں بھر کے واپس جا رہے ہیں۔
میرے بھائیو جڑی بات میں تانوں دسنی چاہ رہا کہ او جملے جڑے قرآن نہیں قرآن دا بدل وہ جملے بابا پڑھدا ہویا جا رہے ہیں تے سرکار مدینہ نے فرمایا کہ برکت دے نال اودیاں جھولیاں بھر گئیاں. اللہ دی قسم ہے جدوں بندہ قرآن دی بداتے خود تلاوت کرے گا اودوں انہوں کتنی خیر ملے گی, کتنیاں برکتاں ملن گیاں, کدی تصور بھی کر سکتے ہو؟ اج سانو کسے نوں جن چمڑے نے, کسے تے جادو ہو گیا ہے, مولویاں نے اپنے جناب کاروبار چمکا لے, اللہ اکبر, ساڈے جناب کسے دے گھر دے وچ کچھ ہو گیا, کسے دے کچھ ہو گیا. کی ہو رہا ہے؟ کی تماشا لگیا ہے؟ جدے نال کم ہو گیا سمجھو اس بندے دا تعلق اللہ دے قرآن دے نال نہیں. سرکار مدینہ نے فرمایا جس گھر دے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان دا اثر اس گھر وچ ہو ہی نہیں سکتا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن دی ایک سورت ہے جدیاں 30 آیات نے, جڑا بندہ انہوں پڑھدا ہے وہ پڑھن والے نو اپنے نال جنت دے اندر لے کے جائے گی. کیڑی سورت؟ سورۃ الملک. دیکھیں نا ماشاءاللہ جڑے پڑھن والے نے بزرگ انہوں نے یاد, سورۃ الملک. آپ نے فرمایا قرآن دے 2 نور نے, کل قیامت دا دن ہوئے گا بندہ پھسیا ہوئے گا حساب کتاب دے اندر, وہ اس طرح آنگے جس طرح پرندے اندر جھنڈ ہوندا ہے, یا دوسری حدیث دے اندر اس طرح ہونگے جویں بدل ہوندا ہے, بدلی ہوندی ہے, آنکے اتر جان گے, گھیرا پالن گے, اس بندے نو پکڑ کے اپنے نال جنت دے اندر لے جان گے. بلکہ ایک حدیث دے اندر ہے کہ وہ دونوں ہی جھگڑا کرن گے اللہ ذوالجلال دے نال, دونوں نور جھگڑا کرن گے اللہ ذوالجلال دے نال, اور اتنی دیر تک جان گے نہیں جتنی دیر تک اس بندے نو اپنے نال جنت دے اندر لے کے نہ جان. وہ کیڑے 2 نور نے؟ فرمایا سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران. پڑھیے تے صحیح, تلاوت تے کریے. یہ تے او قرآن ہے, اگر پتھراں دے اوپر پہاڑاں تے نازل ہو جاندا وہ بھی ریزہ ہو جاندے. کوئی معمولی کتاب ہے؟ اتنی طاقتور کتاب ہے. تو میں گل دساں, تسی 1000 واری سنی ہونی, غور نہیں کیتا او دے اوپر. میں تانوں دساں قرآن دے اندر کتنی طاقت. پوری دی پوری کائنات اللہ ذوالجلال نے قرآن دے ایک لفظ دے نال بنائی. چند چیزاں نے جنہاں دا ذکر ملدا ہے حدیث دے اندر کہ جڑیاں اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنائیاں. آدم علیہ السلام دا ذکر ملدا ہے, اللہ دے عرش دا ذکر ملدا ہے. اس تو علاوہ پوری دی پوری کائنات قرآن دے ایک لفظ نال اللہ نے بنائی. وہ کیڑی ہے؟ کیڑا قرآن دا لفظ؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کن دے نال پورا جہان بن گیا, پوری کائنات بن گئی. ایک لفظ دے اندر اتنی طاقت ہے, دسو مینوں 30 سپاریاں دے اندر کتنی طاقت ہوئے گی؟ کتنی طاقت ہوئے گی؟ کدی قرآن نو پڑھو تے صحیح دل لگا کے, پڑھ کے دنیا دی پاسے موڑ کے رکھ دیندا ہے, کایا پلٹ کے رکھ دیندا ہے. جن شین بیماریاں یہ وہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. حضرات ذرا قرآن دے نال محبت لگاؤ. اللہ اکبر. جنہاں لوگاں نے پیار پایا اللہ ذوالجلال نے عزتاں دے نال نوازیا. اللہ اکبر کبیرہ. احترام قرآن دی بات کر رہے سن حضرت قاری صاحب. حضرات جنہاں نے قرآن دے نال تعلق نو قائم کیتا, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ ذوالجلال نے کس طرح عزتاں عطا فرمائیاں کہ 3 حکمراناں دی مار کھاندے رہے قرآن دی وجہ تو. قرآن دی وجہ تو امام احمد بن حنبل نو وقت دا حکمران معتصم وہ میدان دے اندر لے کے آیا, دنیا دا مجمع لگے آئے, او دے سپاہی اللہ اکبر تلواراں لے کے نیزے لے کے کھڑے نے. امام صاحب نو بیڑیاں پائیاں گئیاں نے اتنیاں وزنی کہ انہاں دے نال چلیا نہیں جا رہا, اپنے ہتھاں دے نال پکڑ کے پورا زور لگا کے چل دے نے. اللہ اکبر. وقت دا
دا محدث جناب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ آ گئے میدان دے اندر تے جناب خلیفہ کہنے لگیا اے امام احمد بن حنبل اے جتنے بھی علماء نے جتنی بھی دنیا ہے اے سارے اے گل کہہ رہے ہیں کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے، میں بھی کہہ رہے ہاں کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے، تو بھی من جا، تو کوئی وکھرائی علم تے نہیں پڑھ لیا، تو کوئی وکھرائی عالم تے نہیں بن گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ گلاں ساڈے بھی معاشرے وچ ہوندیاں، کوئی برادری وچ کنبے قبیلے وچ کسے بچے نوں دین دی سمجھ آ جائے، کوئی پتہ لگ جائے رسم و رواج دے خلاف ہونوں تے پھر لوگ کہندے نے ساڈے وڈ وڈیرے انہاں دا اتنا دین نال تعلق سارے ایویں ہی مر گئے نے، تو وکھرے کوئی عقل مند تیرے کول کوئی دین آ گیا نواں ہی۔ اج بھی گلاں ہوندیاں۔ او امام احمد بن حنبل او تو ہی من جا ساڈی بات۔ اب بڑے بڑے صاحبان جبا کبا دستار، بڑے بڑے ڈگریاں والے ٹکٹ، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر، اللہ اکبر، اے سارے کہندے نے قرآن اللہ دی مخلوق ہے، تو بھی کہندے قرآن اللہ دی مخلوق ہے۔ تے امام نے اگوں جواب کی دیتا اے بادشاہ وقت مینوں کسے دیاں ڈگریاں دکھان دی لوڑ نہیں، مینوں کسے دے روب اور دبدبے دی لوڑ نہیں، اے تو نہیں بشیء من کتاب اللہ او من سنت رسول اللہ۔ اگر مینوں قائل کرنا چاہندے ہو، اگر میری سوچ نو بدلنا چاہندے ہو، پھر اللہ دے قرآن دی ایک آیت ہی سنا دیو، پیغمبر دا ایک فرمان ہی سنا دیو، امام احمد بن حنبل اسے وقت ہی تواڈے پیچھے لگ جائے گا۔ ایک آیت قرآن دی سنا دیو، مگر نہ مینوں ڈراؤ نا، ڈرتا میں نہیں۔ کیا امام کدے سامنے گلاں کر رہے ہیں جاننا ہے؟ کیا میں نے پتا ہے میں جاننا۔ جلاد بلا لے، چلو سبق تینوں ایسا سکھاواں گا نا قیامت تک آنے والے مولویوں کو پتہ لگ جائے گا۔ جلاد بلائے، اس طرح لین لگی ہے جلاداں، کوڑا منگوالے، کہندا ہے ہر جلاد ایک کوڑا مارے گا، دوسرا کوڑا ایک نے نہیں مارنا، وہ پھر دوسرا مارے گا تاکہ طاقت دے اندر فرق نہ آئے، قوت دے اندر مارن دی قوت دے اندر فرق نہ پوے، پوری طاقت دے نال ایک کوڑا مار۔ امام احمد بن حنبل نو اللہ دے قرآن دی خاطر زمین دے اوپر لٹا لیا گیا۔ اللہ اکبر، سانو تے نعمت ملی ہے نا مفت وچ، تاں سانو قدر نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھو جنہاں نے قرآن دی خاطر قربانیاں دتیاں نے وہ کتنی عظمت والے لوگ نے۔ جناب امام احمد بن حنبل نو پہلا کوڑا وجیا، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، پھر دوسرا کوڑا وجیا، آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر تیسرا جلاد آیا، انہیں تیسرا کوڑا ماریا، آپ نے فرمایا کل یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، پھر چوتھا جلاد آیا، انہیں چوتھا کوڑا ماریا۔ تے اے امام اہل سنت، امام اہل حدیث جناب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ چوتھا کوڑا کھان تو بعد فرماندے نے القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ دا کلام۔ خون نکلن لگ پیا، جناب محمون رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں اس مجمع دے وچ خون اس طرح نکل رہا جویں تیل بہ رہا ہوندا ہے، کپڑے جڑے پائے سن تے پھٹ گئے۔ امام احمد بن حنبل نو ماریا جا رہا ہے، حتیٰ کہ میں ایک عجیب ہی منظر ویکھیا کہ امام صاحب نے جڑا کپڑا تھلے بنیا سی چادر، وہ تھلے سرکنی شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او امام جڑا کوڑیاں نو برداشت کر رہا سی، جدے متعلق محدثین نے لکھیا کہ اسی اپنی اکھاں دے نال جا کے
اس کوڑے نو ویکھیا ہے اللہ دی قسم ہے لوگو اتنا جابر قسم دا کوڑا سی کہ کسے مضبوط جان والے ہاتھی نو بھی وجدا وہ بھی چیخدا ہویا جنگلاں نو نکل جاندا جڑا امام احمد بن حنبل نو ماریا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ امام کئی مرتبہ بے ہوش ہوندے نے پھر ہوش آ جاندی ہے فرمایا کہ جس وقت انہاں دا کپڑا تھلے ہون لگیا امام احمد بن حنبل دا چہرہ بدل گیا اپنی نگاہاں آسمان دی طرف اٹھائیاں میں دیکھیا کہ امام دے ہونٹ ہلنے شروع ہو گئے پتہ نہیں کی پڑیا کہ اچانک بغیر ہاتھ لگام تو میرے اللہ ذوالجلال نے کپڑے نو اتے کر دیتا کپڑا اپنے آپ ہی اوپر ہو میں حیران ہو گیا بازو ٹوٹ گئے امام صاحب بے ہوش ہو گئے میں کہ امام صاحب نے جڑا وظیفہ پڑھے ہے نا میں انہاں دے کولوں اے وظیفہ ضرور سننا اور یاد کرنا جس وظیفے دی برکت دے نال اللہ پاک نے ہاتھ لگام تو بغیر ہی انہاں دے سطر نو بے حجاب نہیں ہون دیتا فرماندے نے میں چلا گیا جیل دے اندر امام صاحب نو ڈال دیتا گیا بے ہوش سن کافی دیر تو بعد ہوش دے اندر آئے میں جلدی دے نال گیا امام احمد بن حنبل دے کول اے امام صاحب اللہ دا واسطہ ہے مینوں وظیفہ دس دے ہو فرمایا اوہ کیڑا وظیفہ میں تے کوئی وظیفہ نہیں پڑھیا کہنے لگے میں دیکھ رہا سی تانوں کہ جدوں تہاڈا سطر بے حجاب ہون لگیا ہے تہاڈے چہرے دا رنگ بدل گیا اللہ اکبر کبیرہ تسی چند بول بولے نے تہاڈے ہونٹ ہل رہے سن بس ہلن دی دیر سی کہ کپڑا اپنے آپ اوپر ہو گیا اے امام صاحب کی تسی پڑھے آئے تے جناب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان لگے اے محمود میں کی پڑھنا سی مینوں اے مار دے رہے میں اللہ دا شکر ادا کر کے اس مالک دی رضا دے اوپر راضی رہا مار کھامدا رہا کہ میرا اللہ اس مار نو رائے گا نہیں جان دوے گا اللہ اکبر کبیرہ لیکن جدوں مینوں احساس ہو گیا کہ ہن مجمع دے سامنے میں بے حجاب ہو جاواں گا اللہ دی قسم ہے میں اس منظر نو برداشت ہی نہ کر سکیا میں کیا او میرے پروردگار عالم جی آج دنیا دے سامنے میری سطر پوشی ختم ہو جائے اللہ جی میں بے حجاب ہو جاواں اللہ میں اس بات نو برداشت نہیں کر سکتا میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان انگ انگ میرا الگ ہو جائے اللہ جی میں نو گوارا ہے لیکن میں نو اے منظر گوارا نہیں اگر اللہ جی تسی سمجھ دے ہو کہ میں حق دے اوپر ہاں صحیح رستے دے اوپر ہاں تو اے میرے اللہ پھر اس مجمع دے سامنے میں نو اس رسوائی تو بچا لے فرماندے نے بس انی گل کرم دی دیر سی میرے اللہ نے اپنی رحمت دے نال اپنی قدرت کاملہ دے نال اس کپڑے نو اتے کر دیتا ہڈیاں ٹوٹیاں نے اور مجبور اور بے کس نے ادھے باوجود غیرت کتنی ہے حیا کتنی ہے ایسے عالم دے اندر بھی کپڑے دا تھلے ہونا برداشت نہیں کیتا کوڑے برداشت کر لے ظلم برداشت کر لیا جبر برداشت کر لیا ساڑھے تے ایتے ہن مرد دے کی گا لگا بڑیاں کینیاں نے جی کپڑے ہونے نہیں چاہیے لباس ہی مختصر ہونا چاہیے ساڑھی مردی وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا سرکار مدینہ نے فرمایا تھی اذا لم تستحجی فسنا ما شئتا جس قوم دے اندر حیا ختم ہو جائے جو مرضی ہو کر دی روے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دل دے اندر ایمان اور بے حیائی ایمان اور بے حیائی ایک دل دے اندر جمع ہو ہی نہیں سکتے اگر ایمان ہے تو پھر بے حیائی اور بے غیرتی نہیں اگر بے حیائی ہے تو پھر سمجھو ایمان نہیں بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں ڈالر کتے چڑھ گیا ملک دا دیوالیہ ہون لگے لوگاں دے کولوں گھر دے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ملک رسوائی دی طرف جا رہے ہیں بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں
کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. حضرات بے وفاواں دے نال انجی ہوندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذرا غور کرے جے میری بات دے اوپر کہہ رہے سن نا ادب دے متعلق بات کر رہے سن تے میرے ذہن وچ بات آئی. ذرا غور کرے جو تسبیح پھری تے دل نہ پھرے تے کی لینا تسبیح پھڑ کے تے پڑھیا علم تے ادب نہ سکھیا. اوے پڑھیا علم تے ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے اللہ اکبر کبیرہ. تے جڑی بات میں شروع کی تھی انہوں مکمل کر کے اپنی بات نو ختم کرا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کرنا شروع کر دیتا نماز میں. کی پڑھنا شروع کیتا؟ بولو سوچیں پہ گئے ہو. کی پڑھنا شروع کیتا؟ قرآن پڑھنا شروع کیتا. اللہ اکبر کبیرہ. کائنات دے امام نے نبی رحمت للعالمین نے اللہ ذوالجلال دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا. کس پیغمبر نے؟ اللہ اکبر. جس نبی نے متعلق کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا ہے. آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین. ارے میرے وری بھی سبحان اللہ کہہ دے ہو. یقین جانو تسی انج بیٹھے ہو جی میں تسی بہت تھوڑا بول دے ہو. کدی گل کیتی نہیں حالانکہ میں نے پتہ ہے بھی تسی کنہ کو بول دے ہو. اللہ اکبر. ایک باری ذرا اونچی کہو سبحان اللہ. دیکھو نا میں تنوں کیا سی نا میں نے پتہ ہے تسی بول لیندے ہو. ایک باری اس تو بھی اونچی کہو سبحان اللہ. آقا میرا سونا تے سونے سونے نے حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین. حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین. لے جا براق نال تو ایک پل نہ دیر لا. جبریل جا تو میرا محبوب لے کے آ. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لے جا براق نال تو ایک پل دیر لا. اپنے پیسے موڑی جاندے ہو. اب دیکھ لو جی مولویوں نو پیسے دے رہے نے بھی قیامت دی نشانی. حضرات ذرا غور کرے جے اے میرے بڑے بھائی نے. حضرات ذرا غور کرے جے میری بات دے اوپر. اللہ اکبر کبیرہ. ہن اس طرح نہ کرو نہیں تے میں بھی 75 والا منگ لینا تے میرا خیال ہے تواڈے کول ہے ایک ہی سی. حضرات ذرا غور کرے جے میری بات دے اوپر. کتنی پیاری بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کائنات دے امام دے متعلق. تائیں تے میں جگہ جگہ تے بات دسیا کرنا ہوں لوگو الفضل ما شہدت به الآداب. فضیلت ہم بھی ہے جدا اعتراف دشمن بھی کرے. تے ہندو شاعر نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق بات کہی سی. وہی جو نام کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا, وہی روئے زمین پر آج ہے تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ. فلاتوں کی خیرت سکرات کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا. نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا. جہان کفر باطل میں صداقت کا ظہور آیا. ارے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا. بادشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو, مبارک ہو زمانے کو. ختم المرسلین آیا. صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. اللہ اکبر کبیرہ. کتنا عظیم پیغمبر ہے. تائیں تے کہنے والا بڑی پیاری بات کر رہے آئے. پہلے قرآن سن لو. یا
أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. کہہ دے اونچی سبحان اللہ. اور میں تمہیں بار بار نہیں کہنا کہ انہیں اخیر ماڑی نہیں ہونی چاہیے, ایک بار ایک ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آقا میرا سونا تے سونے سونے نین, حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین, حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین. لے جا براق نال تو ایک پل نہ دیر لا, جبریل جا تو میرا محبوب لے کے آ, جبریل جا تو میرا محبوب لے کے آ. مالک جہان دیوی نہ ایک پل بھی چھوڑا سین. آقا میرا سونا تے سونے سونے نے. اللہ اکبر کبیرہ تے بڑی پیاری بات کہنے والے نے کمال کی تھی. اللہ اکبر. دے کے پجا نمازاں رب آقا نو ٹوریا, دے کے پجا نمازاں رب آقا نو ٹوریا. موسیٰ نے پھر عرش ول آقا نو موڑیا, موسیٰ نے پھر عرش ول, موسیٰ نے پھر فلک ول آقا نو موڑیا. نازک نے تیرے امتی, نازک نے تیرے امتی, نازک نے تیرے امتی نہ اے نہ پار سین. آقا میرا سونا تے سونے سونے نین. اللہ اکبر کبیرہ. او پیغمبر کائنات علیہ السلام اینا روئے ام المومنین فرماندیاں نے کہ جڑے کپڑے پائے نے وہ آنسوਆਂ دے نال تر ہو گئے. اللہ اکبر. کبھی پیج گئے حتیٰ کہ آپ جدوں سجدے دے اندر گئے نے, سجدے دے اندر جس جگہ تے اپنی زمین نیاز نوں جھکایا ہویا ہے, اللہ اکبر, اتنی زمین دی جگہ بھی آنسوਆਂ دے نال تر ہو گئی. صبح دی اذان دا وقت ہویا, جناب بلال نے نبی کریم علیہ السلام نو آوازاں لگانیاں شروع کر دیتیاں, اے اللہ دے پیغمبر جی الصلاۃ. تے جدوں نظراں پہ گئیاں بلال دیاں مدینے دے ماہ تمام دے چہرے دے اوپر, تے بلال دے تے پیراں تھلوں زمین نکل گئی. اے اللہ دے نبی جی تسی اپنا کی حال بنایا ہویا ہے, اتنا کیوں روندے ہو, اتنا کیوں روندے ہو, تواڈے تے گناہ بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا کیوں روندے ہو. تے سرکار مدینہ نے فرمایا بلال تو حیران کیوں ہونا ہے, افلا اکون عبدا شکورا. اے بلال, اے بلال, کیا میں اپنے رب دا شکر ادا نہ کراں؟ پھر آپ نے فرمایا بلال اج قرآن دی ایک آیت نازل ہوئی ہے جنہیں محمد نو تڑپا کے رکھ دیتا ہے, جس آیت نے میں نو رون تے مجبور کر دیتا ہے. میرا رب اعلان فرما رہے ہیں ان فی خلق السماوات والارض, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تڑپا کے رکھ دیتا ہے. بے شک زمین و آسمان دی پدیش دے اندر رات اور دن دے باری باری آن جام دے اندر عقل والے لوگوں واسطے بڑی نشانیاں نے. اگر وہ عقل والے ہون صحیح, کچھ غور و فکر کرن صحیح, بڑی نشانیاں. ایک ایت نے میں نو تڑپا کے رکھ دیا. تے میں پھر گل مکدی مکاواں مسجد
تے مسجد دیاں ٹوٹیاں تے ایک بچہ بیٹھا ہے، بچیاں نو اج چونکہ انعام دیتے گئے، انشاءاللہ انہاں سارے نو اسی قرآن دے حافظ بھی بنانا ہے، کہو انشاءاللہ، بالخصوص انہاں دے والدین کہیں انشاءاللہ، بنا کے دیکھو، وقف کر دو ایک بچہ اپنے اللہ ذوالجلال دے رستے دے اندر، پھر زندگی دے اندر بہاراں دے مزے لے آ گئے، پھر دیکھے رہے زندگی کس طرح سکون نال، اور پھر صدقہ جاریہ، بلکہ عالم بنو، انہوں عالم بنو دین دے، اللہ دی قسم اصل دولت ہے ہی ہے، باقی ساری دولتاں ختم، دین والی دولت باقی رہے گی، قرآن والی دولت باقی رہے گی۔ بچہ رو رہے ہیں، ٹوٹیاں تے بیٹھا، آنسو بہا رہے ہیں، تے بابا جی کول آ گئے، او پتر تو کیوں رو رہے ہیں، تو کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ تو اس بچے نے کہوں کیا کہنے لگیا بابا جی میں تے جہنم دی اگ تو ڈر کے رو رہے ہیں، جہنم دی اگ تو ڈر کے رو رہے ہیں۔ ان دی اس گل نے تے بابا جی نو ہلا کے رکھ دیتا، اوے پتر تیری کیڑی عمر ہے جہنم تو ڈرن دی، تو کیڑا جہنم دے اندر جانا ہے؟ کیونکہ سرکار مدینہ نے فرمایا 3 قسم دے لوگ مرفوع قلم نے انہاں دا گناہ کوئی نہیں لکھیا جاندا۔ کیڑے کیڑے؟ ستا ہویا بندہ، جتنی دیر تک جاگ نہ جائے او دا گناہ کوئی لکھیا جاندا۔ ایک وہ بندہ جدا دماغی توازن درست نہیں، جتنی دیر تک درست نہ ہو جائے وہ جو مرضی کردا رہے او دا گناہ لکھیا جاندا۔ اور تیسرا نابالغ بچہ، جب تک بالغ نہ ہو جائے او دا گناہ لکھیا جاندا۔ اوے نابالغ بچیاں دیتے میرا رب بھی گناہ نہیں لکھدا، تسی بھی نہ انہاں نو ڈانٹیا کرو، تسی بھی نہ مار کٹائی کریا کرو، چھوٹے لے کے مگر نہ لگ جایا کرو۔ ایتھے مسیتے آ جن ساڈیاں نمازاں خراب ہو جاندیاں نے، کچھ بھی نہیں ہوندا خراب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر جناب حسن بیٹھ گئے سجدے دی حالت دے وچ آن کے، آپ نے ڈانٹیا نہیں سی بلکہ الٹا آپ نے سجدہ لمبا کر دیتا سی، سجدہ لمبا کر دیتا سی۔ میں ایک مسجد دے اندر ایک جملہ پڑھیا سی، اس جملے نے مینوں تڑپا کے رکھ دیتا۔ لکھیا سی ایک مسجد دے وچ کہ جن بچوں کو ان کی شرارتوں کی وجہ سے ہم ڈانٹ کے مسجد سے نکال دیتے ہیں، پھر دوبارہ ساری زندگی ان کے مسجد میں آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جدوں اسی کوریاں پا کے انہوں نے کٹ دینے نا مسیتوں، پھر ساری زندگی وہ نہیں بڑھتے مسیتے۔ حضرات ذرا توجہ کر، تے بچہ رو رہے ہیں، او پتر تو جہنم تو ڈر کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو کیڑا جہنم دے اندر جانا ہے؟ رونا تے مینوں چاہیدا ہے جدے گناہاں دے پہاڑ بن گئے، جنہیں زندگی دے اندر انہیں گناہ کیتے کہ اج مینوں یاد بھی نہیں، پتہ نہیں میرا کی بنے گا۔ تو مینوں ایک بات کہہ کے میری آخرت یاد دلا دیتی، اوے پتر تو نہ رو، رونا تے مینوں چاہیدا ہے۔ تو اس بچے نے جڑی گل کیتی ہوئی 91 والے آ، ذرا اس گل نو یاد کر لیں۔ کہنے لگے نا 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 بابا جی ایسی بات نہیں، میں اپنی نگاہاں دے نال دیکھنا ہر روز میری امی چولہے دے اندر اگ جلاندی ہے، اللہ اکبر، جدوں لکڑیاں نو اگ لگاندی ہے، ایک دن دی بات نہیں، 2 دن دی بات نہیں، مہینے گزر گئے، میں غور کردا رہنا، اتنی دیر تک اگ بڑیاں لکڑیاں نو نہیں لگ دی جتنی دیر تک پہلے چھوٹیاں نو نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے دنیا دی اگ جیڑی ہے اے تے جلدی ہی لکڑیاں دے نال ہے، اور جہنم دی اگ جدے متعلق اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں وقودھا الناس والحجارہ، اوے لوگوں او دا جڑا بالن ہے او دنیا دیاں لکڑاں نہیں ہون گیاں بلکہ او دا ایندھن انسان ہون گے اور پتھر ہون گے۔ اوے بابا جی دنیا دی اگ پہلے چھوٹیاں لکڑاں نو لگ دیئے، مینوں اپنے اللہ کو ڈر لگدا ہے کہ کتے کل قیامت والے دن جہنم دی اگ نو جلان لگیا میرا اللہ چھوٹیاں تو ابتدا نہ کر دوے، چھوٹیاں تو ابتدا نہ۔ بعد لوگوں نے لکھیا کہ اے جڑا بچہ سی نا امام جعفر صادق سن رحمت اللہ تعالی، تسی مینوں دسو جڑا بچہ بچپن دے اندر ایہو جی سوچ رکھے گا وہ بڑا ہو کے اللہ دا ولی نہیں بنے گا تے اور کی بنے گا؟ اے سوچ ادوں ہی پیدا ہوئے گی جدوں انہاں چٹائیاں تے آن کے بچے بیٹھن گے، قرآن نو سینے دے نال لگان گے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ قرآن دے نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین کہ
مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، پیغام اعلانو، پیغام اعلانو جنا سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ دی جڑے بچے قرآن دی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ انہاں بچیاں نو اپنے دین واسطے تو منتخب فرما، اللہ انہاں بچیاں نو دین اسلام دا عظیم دائی مبلغ عالم با عمل بنا۔ اے اللہ جڑے بچے انہاں دی جڑے بھی تیرے بندے انہاں دی تعلیم واسطے محنت اور کوشش کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ جڑے بندے اس گھر دے نال تعاون کر رہے ہیں انہاں دا بھی برابر دا حصہ ہے۔ مسجد دے خطیب و امام حضرت قاری محمد عثمان صاحب اور جملہ معاونین، اللہ انہاں بچیاں دے والدین سب نو دن دگنی رات چگنی ترقیاں کامیابیاں عطا فرما۔ ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب واسطے دعا کرو، اللہ پاک اپنے بندے نو جنت دے اندر اللہ مقام عطا فرمائے۔ اللہ جتنے بھی تیرے بندے عزیز و اقارب رشتہ دار قبراں دے مکین زیر زمین چلے گئے نے، اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا دے۔ میرے بھائی عبداللہ دانش صاحب انہوں نے جو محنت اور کوشش کی تھی اور بچیاں دی حوصلہ افزائی ہر جگہ تے کر دینے، اللہ اس نوجوان نو بھی دین اسلام دا عظیم دائی خادم اور مبلغ اور دین دا پرچار کرنے والا بنا۔ اے میرے اللہ ساری دنیا اور آخرت بہتر فرما دے۔ اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرما دے۔ اللہ تو شافی مطلق ہے، اللہ تیرے واسطے کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ تیرے خزانے دے اندر کمی کوئی نہیں، شفا دے خزانے تیرے کول نے۔ اللہ اپنے بندیاں دیاں روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے۔ اللہ جتنے تیرے بندے پریشان حال نے دکھی نے، اللہ تو دلوں دے حالات میں بہتر جاننا ہے، اللہ اپنے بندیاں دیاں پریشانیاں نو دور فرما دے۔ اللہ جتنے بھی بے اولاد نے اللہ انہوں نے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اللہ اولاداں والیاں دیاں اولاداں نو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ اے میرے اللہ ساری دنیا اور آخرت بہتر فرما دے۔ اے میرے اللہ جی فتنے دا دور دورہ ہے، سانو سڑی اولاداں نو نسل در نسل دنیا آخرت دے فتنے تو محفوظ فرما۔ اللہ مسیح دجال دے فتنے تو بچا۔ اللہ عفت و عصمت دیاں چادر و چار دیواری دیاں حفاظتاں فرما۔ اللہ ملک و ملت دیاں حفاظتاں فرما۔ اللہ ملک پاکستان اللہ خطرات دے اندر گھریا ہے، اے میرے اللہ پورے ملک دے متعلق پورے معاشرے دے متعلق ساڑھے ساریاں دے متعلق تو آسمان تو خیر دے فیصلے فرما۔ اے اللہ سی گنہگار ہاں سیاہکار ہاں، اے میرے اللہ جی تیری مخلوق ہاں، تیرے محبوب آخری پیغمبر دے امتی ہاں، اللہ ساڑھے حال تے رحم و کرم فرما۔ اللہ ساڑھی دنیا اور آخرت بہتر فرما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔